يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. اے ایمان والو، اللہ تم کو ضرور ایسے شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ تمہیں ایسے شکار سے آزمائے گا جن تک تمہاری پہنچ ہو۔ تو اے ایمان والو، اللہ تم کو ضرور ایسے شکار سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جس نے اس تنبیہ کے بعد حد سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اصل میں اب کہا یہ جا رہا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 1.5-2 مہینے پہلے بھی اس کی تفصیل سے گزر چکی کہ عرب کے جو بادیہ نشین تھے وہ جانوروں اور پرندوں کا شکار کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ عرب کے بادیہ نشین جانوروں کو شکار کرتے تھے، پرندوں کو شکار کرتے تھے، تو اس سے ان کی گزر اوقات چلتی تھی۔ اب احرام کی حالت میں ان کا شکار سے باز رہنا یہ بڑا ایک صبر آزما کام تھا کہ احرام کی حالت میں منع کر دیا گیا شکار سے، جس کی تفصیل آپ پہلے تفسیر میں پڑھ آئی ہیں۔ تو اب یہ ایک ان کے لیے بڑا صبر آزما کام تھا۔ کن کے لیے؟ جن کی عادتی، جن کے طریقوں کے اندر ہی ایسے تھا کہ وہ جانور اور پرندے جو ان سے ہیں وہ ان کو شکار کرتے تھے اور ان سے گزر اوقات کرتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے بڑا ایک صبر کا کام تھا۔ اور پھر اس صبر کو خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب احرام باندھ کر وہ آ رہے ہیں حرم کی طرف، تو اب قدم قدم کے اوپر ان کے سامنے پرندوں کے جھرمٹ دکھائی دے رہے ہیں، ہرنوں کی ٹولیاں جاتی دکھائی دے رہی ہیں، تر و تازہ ہرنوں کا گوشت نظر آ رہا ہے۔ اب وہ تو ان ہرنوں کو بھون کر کھانے کا ایک وہ مزہ اور ایک عادت اور ایک ان کے جو طور طریقوں میں تھا وہ اس کو رکھتے تھے۔ تو اب ایسی حالت میں تو وہ اور بھی زیادہ کہ جب وہ پرندوں کے جھرمٹ اور پھر وہ ہرنوں اور گائے یا جو جانور راستے میں ان کو دکھائی دیتے تھے، تو اب وہ ایسی حالت میں جب وہ چیزیں، وہ اللہ کی نعمتیں جب دلوں کو للچا رہی ہوں، تو اب اس وقت بھی صبر کرنا ان سے یہ ایک بڑی بات تھی۔ تو اس کی حقیقت جو ہے یہ اگر جاننا چاہیں تو پھر کسی شکاری سے پوچھیں جس کے سامنے ہرن بھی جا رہی ہوں اور نیل گائے بھی جا رہی ہو اور اس کے جون سے وہ آسانی سے اس کو نشانہ بھی بنا سکتا ہو، تو اس وقت اسے شکار کرنے سے روک دیا جائے
تو اس شکاری کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس وقت اس شکاری کی کیا حالت ہوگی جب اس کو روک دیا جائے، جب اس شکاری کے سامنے ہر طرح کا گوشت موجود ہے اور لذیذ گوشت موجود ہے، ہرنوں کا، گایوں کا، پرندوں کا، تو اور اس صورت میں اس کو روک دیا جائے کہ تم نے شکار نہیں کرنا احرام کی حالت میں، تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو اب اس حکم سے مسلمانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام باندھ لو تو کسی جانور یا پرندے کو شکار نہیں کرنا، اور وہ شکار جو ان سے ہے وہ بھلے رسی سے کیا جائے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیزہ مار کر یا تیر مار کر یا بندوق سے فائر کر نہیں، اس میں رسیاں بھی شامل ہیں، جال بھی شامل ہے، تیر بھی شامل ہیں، بندوق بھی شامل ہے، شکاری کتے بھی شامل ہیں، غرض کے شکار کا ہر ذریعہ جس سے بھی شکار کیا جا سکتا ہے، تو احرام باندھنے والوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ اب اس کا شکار نہ کریں۔ اصل میں یہ اس آیت کا جنس آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو حالت احرام میں شکار نہ مارو، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امری عفی اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اب فرمایا جا رہا ہے ایمان والو حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے عمدن شکار مارا، اب اگر تم میں سے کسی نے شکار مارا تو جس جانور کو اس نے مارا ہے اس شخص کو مویشیوں میں سے اس کی مثل، یعنی اس جانور کی مثل قربانی کرنی ہوگی۔ اگر اس نے احرام کی حالت میں کوئی جانور مار دیا تو پھر اب اس کو اس کی مثل قربانی کرنی ہوگی، اور تم میں سے 2 منصف اس کی مثلیت کا فیصلہ کریں گے کہ ہاں اس نے اسی کے مطابق جو ان سے جانور خریدا ہے قربانی کے لیے، تو اور یہ کہ قربانی کعبے کو پہنچنے والی ہو یا اس پر چند مسکینوں کا کھانا ہے یا ان کی تعداد کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھے۔ جب منع کیا گیا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، تو کیوں شکار کیا؟ عفی اللہ عما سلف، جو گزر گیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو دوبارہ یہ کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت غالب منتقم ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا اگر کسی نے شکار پکڑ لیا تو اسے چھوڑ دے، لیکن اگر اس نے اس کو مار دیا ہے اس شکار کو، تو پھر اب اس کی سزا یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک جانور جس کی قیمت 2 معتبر بندے جو سے ہیں وہ کہیں کہ ہاں اس نے جو جانور مارا ہے، یہ جو اب جانور خرید رہا ہے، یہ واقعی اس کی قیمت کے برابر ہے۔ 2 بندے اس کی 2 معتبر بندے جو سے ہیں نا، وہ کہ 2 معتبر آدمیوں کے فیصلے کے مطابق جو اس نے شکار کیا جانور، اس کے برابر جو جانور ہو، پھر اس کو وہ خریدنا پڑے گا۔ وہ خریدے
اور پھر مکۃ المکرمہ میں لا کر اس کو ذبح کرے، یا اس جانور کی قیمت کا جو غلہ ہے، دوسری صورت یہ کہ اس جانور کی جو قیمت کا اتنا غلہ ہے وہ لے کر غریبوں میں تقسیم کر دے، تو یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ جتنے غریبوں میں صدقہ فطر کی تعداد مقدار کے مطابق وہ غلہ جو اس جانور کی قیمت کے حساب سے خریدا گیا ہے، وہ غلہ یا وہ جو قیمت ہے اتنا کہ اس سے صدقہ فطر کتنے لوگوں کے اوپر تقسیم ہوتا ہے اتنے روزے رکھے، اب وہ جتنے بھی بنتے ہیں اتنے روزے رکھے۔ البتہ احناف کے نزدیک قیمت میں مماثلت کافی ہے کہ مثل ہو جائے، تو لیکن امام شافعی اور امام محمد کے نزدیک شکل اور صورت اور قد و قامت میں بھی مماثلت ضروری ہے کہ نہیں، تو احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی قیمت کے مطابق وہ اس کو ادا کر دے، لیکن ان کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، کہ شکل اور صورت میں بھی وہی چیز ہو اور قد و قامت میں بھی مماثلت ہو، تو تب اس کی معافی ہوگی، ورنہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 96، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں آیت نمبر 96 کو بیان کرنے سے پہلے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج کے لیے گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے حج کے لیے، تو آپ نے بعض صحابہ کو ایک طرف روانہ کیا جس میں ابو قتادہ بھی تھے، تو آپ نے فرمایا تم لوگ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلو کارنش کے اوپر، تو آگے آ کر مجھے مل جانا۔ اب وہ سب کارنش کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوئے ساحل سمندر کے کنارے کنارے، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے تو حضرت ابو قتادہ کے سوا باقی جتنے لوگ تھے انہوں نے احرام باندھ لیا۔ اب انہوں نے احرام باندھ لیا، لیکن انہوں نے احرام نہیں باندھا، حضرت ابو قتادہ نے انہوں نے احرام نہیں باندھا۔ اب چلتے چلتے انہوں نے ایک جنگلی گدھے کو دیکھا، حضرت ابو قتادہ نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر سب نے اتر کر اس کا گوشت کھایا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم نے شکار کا گوشت کھا لیا ہے۔ اب ان لوگوں نے سوچا جو حضرت ابو قتادہ کے ساتھ تھے جنہوں نے احرام باندھ لیا تھا، حالانکہ ہم تو محرم تھے، ہم نے تو احرام باندھ لیا تھا۔ حضرت ابو قتادہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس کا جو باقی گوشت تھا نا وہ ساتھ رکھ لیا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے احرام باندھ لیا تھا اور لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا، تو ہم نے جنگلی وہ جب جانور دیکھے تو ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ان کی کونچیں کاٹ دیں، پھر ہم نے اتر کر اس کا گوشت کھایا۔ مگر پھر ہمیں خیال آیا کہ ہم تو احرام سے تھے اور ہم نے شکار کا گوشت کھا لیا۔ احرام کرنے والوں کو تو شکار کرنے سے منع کیا گیا، ہم نے شکار کا گوشت کھا لیا اور پھر ہم نے باقی گوشت رکھ لیا، سنبھال کے بھی رکھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ذرا مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ تم میں سے کسی نے شکار کا ارادہ کیا تھا؟
یا شکار کا حکم دیا تھا، یا اس شکار کی طرف کسی قسم کا اشارہ کیا تھا؟ اس حدیث کا ایک رقص یا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ تم نے کوئی ارادہ کیا تھا، یا تم نے کوئی حکم دیا تھا، یا تم نے شکار کی طرف جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، یا تم نے کوئی اشارہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یعنی جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا ہم میں سے کسی نے نہ تو شکار کا حکم دیا، نہ شکار کا ارادہ کیا، نہ شکار کی طرف اشارہ کیا. ہم نے نہیں کیا. شکار اس شخص نے کیا جس نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر اس کا باقی گوشت بھی کھا لو. پھر باقی گوشت بھی کھا لو. جب وہ کھا لیا تو انہوں نے شکار نہیں کیا، اور اس شکار کی اندر ان کی کوئی معاونت بھی نہیں تھی. انہوں نے اس کو کوئی سپورٹ بھی نہیں کیا کسی بھی طریقے، نہ اشارے سے، نہ حکم سے، نہ ارادے سے، کسی بھی طریقے سے وہ اس شکار میں شامل نہیں تھے. اور ایک حدیث کے الفاظ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی شخص نے اس کو حملہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ تم میں سے کسی نے قتادہ کو کہا تھا حملہ کرو اس کے اوپر، یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا، یا امداد کی تھی، یا شکار کیا تھا؟ ایک حدیث میں یہ بھی ہے یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے اس نے اگر اشارہ کیا، ارادہ کیا، حکم دیا، یا کسی بھی طریقے سے اس جانور کو شکار کرنے میں اس کی سپورٹ بھی کی تو اس سے منع فرمایا گیا. تو یہ ایک حدیث. باقی اس کے اوپر کہ احرام کی حالت میں شکار سے جو منع فرمایا گیا اس کی تفسیر بڑی تفصیل سے کتابوں میں موجود ہے. پہلے بھی ایک دو دفعہ بیان ہو چکی، کچھ آج آپ کے سامنے بیان کر دی. آگے فرمایا آیت نمبر 96 کے اندر احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے سمندری شکار جو ہے سمندر کا اور اس کا جو طعام ہے وہ حلال کر دیا گیا. کس کا؟ سمندر کا. سمندر کا جو شکار ہے اس کو حلال کر دیا گیا. اچھا، اور جب تم احرام میں ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے. احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب پیش کیے جاؤ گے. اب سمندر کا شکار حلال کیا گیا، تو سمندری شکار سے مراد ہے جس جانور کو پانی میں شکار کیا جائے. اب وہ خواہ وہ پانی سمندر میں ہو، دریا میں ہو، نہر میں ہو، تالاب میں ہو، وہ جہاں پر بھی پانی ہے، یعنی مقصد یہ کہ وہ جانور جو پانی میں پیدا ہوا ہے اور اس کی نشو و نما اور بقا بھی پانی ہی سے ہو، اور اس کے طعام سے مراد پانی میں کیا ہوا شکار ہے، یعنی پانی کا جو بھی جانور ہے. مگر اس کی بھی تفصیل 2-3 مرتبہ مختلف جگہوں پر تفسیر کے اندر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. مختصر یہ کہ اگر آپ ریکال کر لیں اس کو تو آپ کو ریکال ہو جائے گا کہ احناف کے نزدیک اس سے مراد صرف مچھلی ہے. احناف کہتے ہیں صرف مچھلی، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن ائمہ ثلاثہ جو باقی تینوں امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو
ان کے نزدیک اس سے مراد پانی کے تمام جانور ہیں۔ اس کی بھی آگے مزید کافی تفصیل میں نے بیان کی تھی، تو مگر یہاں اتنا ہی کافی ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ پانی کے جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے، اور وہ اسی آیت کو دلیل بنا کر لاتے ہیں، اسی آیت کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا احل لکم صید البحر، تو تمہارے لیے سمندری شکار جو ہے وہ طعامہ، اور اس کا طعام جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا سمندر کا جو بھی شکار ہے، تو سمندر کا جو بھی شکار ہے، جو بھی سمندر کا جانور ہے وہ سب حلال ہے، وہ سب پاک ہے جان سے۔ اور اسی طرح حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سمندری طعام سے مراد وہ تمام جانور ہیں جن کو سمندر ساحل پر پھینک دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا سمندری طعام سے مراد ہر وہ چیز ہے جو سمندر سے نکالی جائے، اس کو کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سمندر کی ہر چیز کھائی جائے گی، خواہ وہ مردار ہو، سمندر میں ہو یا سمندر کے ساحل پر ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ کہتے ہیں صرف مچھلی ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب پیش کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔